مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. پتا چلتا ہے کہ محمد عربی بھی چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے راستے میں مرنے سے بڑھ کر نہ کوئی زندگی وہ اپنی ہستیاں ہیں کہانی کا تصور آ سکتا ہے بڑی شک کے ساتھ اپنی میں ان کتابوں کا اس کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں. 61 ہجری کو امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے. اس کا آغاز سرزمین مدینہ المنورہ سے ہوا ہے. اس سفر امام علی مقام نے 28 رجب المرجب کو سرزمین مدینہ سے رخت سفر باندھا ہے اور پھر آپ تشریف فرما ہوئے ہیں سرزمین مکہ المکرمہ میں. مکہ المکرمہ میں جن کو ایام حج کہا جاتا ہے 3 ذی الحج کو، جبکہ پوری دنیا کے قافلے سرزمین بیت اللہ شریف کی طرف، سرزمین حرم کی طرف، مکہ المکرمہ کی طرف لوٹ کر جا رہے تھے. لوگ کشاں ساری کائنات سے کھینچے چلے آ رہے تھے سرزمین حرم کی طرف. لیکن آقا کونین کے گھر والوں کا اور سرکار کے اہل بیت کا یہ گھرانہ جو 82 نفوس پر مشتمل تھا، جس میں عورتیں بھی تھیں، جس میں بچے بھی تھے، جس میں بیمار بھی تھے، جس میں بوڑھے بھی تھے، حضرت امام علی مقام کی سربراہی اور سرپرستی کے اندر اسلام اور اہل اسلام کی خدمت کے لیے بیت اللہ شریف کو چھوڑ رہا ہے. اور 3 ذی الحج کی جو رات آئی ہے اس کو اہل بیت اطہار کے اس گھرانے نے جو بیت اللہ شریف کا طواف کر کے اور اس کے غلاف کو تھام کر جو دعائیں مانگی ہیں، ان کے دل سے نکلنے والی وہ دعائیں مغموم دعائیں اور دل کو ہلا دینے والا جو منظر ہے اس نے سننے والوں کو تڑپا کے رکھ دیا. حضرت امام چونکہ وہاں پہ بار بار یہ گزارش پیش کی جاتی تھی کہ ہماری خدمت میں ہمارے پاس تشریف لاؤ، ہم اسلام کے لیے آپ کو پکارتے ہیں. اور سیرت نگاروں نے جو الفاظ لکھے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، بیا وجودے بیا وجودے بیا وجودے بیا وجودے، جو بھی خط آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا اس میں یہی لکھا ہوتا تھا جلدی تشریف لائیے، جلدی تشریف لائیے، جلدی تشریف لائیے. امام علی مقام کو بہت سی ہستیاں روکتی تھیں کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ ایسے لوگ ہیں انہوں نے آپ کے والد محترم کے ساتھ بھی اس طرح کا ناروا سلوک کیا ہے، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ بھی اس طرح کا ناروا سلوک کیا ہے، مہربانی فرما کر یہ شہر مدینہ نہ چھوڑیے، پھر یہ مکہ المکرمہ نہ چھوڑیے. لیکن اس کے جواب میں حسین بن علی ایک ہی جواب دیا کرتے تھے اور وہ جواب یہ تھا، آپ فرماتے مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر. نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے. تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے. میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے، خدا کا نام رہ جائے. حسین بن علی نے اپنے ساتھیوں کی معیت میں رخت سفر باندھا. راستے میں جو بندہ بھی ملتا حضرت امام علی مقام اس سے یہ پوچھتے، بتا ان لوگوں کا حال کیا ہے جن کی طرف ہم جا رہے ہیں. حضرت امام علی مقام کو جو بھی ملتا یہی جواب دیتا، کہتا ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جس کا نام یزید ہے. تلواریں ان کے ساتھ ہیں لیکن دل آپ کے ساتھ ہے. حضرت امام علی مقام کا حوصلہ پست نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اثناء سفر آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی امزاد ان کے حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. لیکن حسین بن علی اپنا سفر جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ 2 محرم الحرام کو آپ سرزمین کربلا کے اندر تشریف فرما ہو جاتے ہیں. لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس میدان کا نام کیا ہے، دریائے فرات کے اس کنارے پر جو جگہ ہے اس کا نام کیا ہے. لوگ بتاتے ہیں اس کو میدان طف کہا جاتا ہے، اس کو میدان کربلا کہا جاتا ہے. حضرت امام علی مقام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں یہی وہ مقام ہے جس کی مجھے خوشخبری شہادت کی سنائی گئی ہے کہ حسین جس پر تو شہید کیا جائے گا اس کا نام میدان کربلا ہے. پتا چلتا ہے کہ حسین بن علی بھی بذات خود شہادت کا سفر ہی کر رہے تھے. عزیزان گرامی قدر 2
محرم سے لے کر 7 محرم الحرام تک ان یزیدیوں کے ساتھ اور ان کے مقابلے میں آپ کی گفتگو جاری رہی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، مجھے یزید کے دربار میں جانے دیا جائے یا پھر میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، خط ان کے سامنے ڈالے جاتے ہیں، لیکن حسین ابن علی کی بات کو قطعی طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ عزیزان گرامی قدر 7 محرم الحرام کو پھر امام علی مقام پر، ان کے بچوں پر، ان قافلے والے بوڑھوں پر، بیماروں پر، اہل بیت اطہار کے پورے گھرانے پر جو پانی ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ 7 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام کی صبح تک یہ گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، اکا دکا تبادلے ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی ذات پر مسلسل پانی بھی بند رہتا ہے اور آپ پر جو بھوک اور پیاس کا سلسلہ ہے وہ مسلسل 3 روز تک جاری و ساری رہتا ہے۔ اس کا اندازہ کچھ وہ بندہ لگا سکتا ہے جس کو کبھی پیاس سے اور جس کو کبھی بھوک سے گزرنا خود پڑا ہوا ہو، اور پھر خود نہیں ہے، پورے گھرانے کی عورتیں آپ کے ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بلکتے بچے آپ کے ساتھ ہیں، ضعیف ناتواں آپ افراد آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کے لانے سے پتہ چلتا ہے امام علی مقام جنگ کے ارادے سے قطعی طور پر نہیں آئے تھے، لیکن یہاں پر ان کو گھیرا گیا، ظلماً ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ تو 10 محرم الحرام کی صبح کے وقت جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، حضرت امام علی مقام نے رات کو جو فجر کی نماز ادا فرمائی ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب تھا۔ رات کو جو آپ کے گھرانے نے جو رب ذوالجلال کا قرآن پڑھا ہے اور سجدے کے اندر جو اپنی پیشانیاں رکھی ہیں اور تسبیحات و وظائف سے جو اپنی زبانیں تر کی ہیں، اس کا اندازہ زمانہ نہیں لگا سکتا۔ پیشانیوں نے خوب مزے لیے ہیں سجدے کے اندر، زبانوں نے خوب لطف اٹھائے ہیں رب ذوالجلال کی تسبیحات کر کے، لیکن 10 محرم الحرام کا جو سورج طلوع ہوتا ہے اس میں حضرت امام علی مقام نے اپنے پورے قافلے والوں کو یہ بتا دیا تھا کہ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام سے جو پہلی رات آئی، حضرت امام علی مقام نے اپنے جتنے جانثار ساتھ آئے تھے ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا، ارے بھائی میں کسی سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا، کوئی شاید سمجھتا ہو کہ اس سفر کا انجام کچھ اور ہونے والا ہے، لیکن تمہاری امیدوں اور امنگوں کے مطابق اس سفر کا انجام نہیں ہے، ہمارا یہ سفر کا انجام صرف شہادت کا ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں جو جانا چاہے اپنے گھروں کو لوٹ جائے، نہ اپنی بیویوں کو بیوہ کرو، نہ اپنے بچوں کو یتیم کرو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ میں کھلے دل کے ساتھ تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں، جاؤ اپنے گھروں کا رخت سفر باندھو۔ اس کے جواب میں حضرت امام علی مقام کو بیک زبان سب نے کہا تھا، حسین اگر آج تمہیں چھوڑ جاتے ہیں تو قیامت کے دن تیرے نانا مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس میدان ریزگار کے اندر اور اس میدان کرب و بلا میں، اس غربت کے عالم میں، اس مسافری کے عالم میں ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ جہاں پہ تیرا پسینہ گر رہا ہوگا وہاں پہ تیرے چاہنے والے اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام علی مقام کے مرتبے کا اندازہ لگائیے، جب آپ نے ان لوگوں کا یہ حال دیکھا تو پھر آپ نے 2 شخصوں کو بلایا، اپنی بغل میں لیا، ایک کو دائیں بغل میں ایک کو بائیں بغل میں، اور فرمایا سامنے دیکھو، وہ دیکھو جنت کا سامان ہے، رب ذوالجلال نے جنت کے اندر تمہارے لیے جو محل تیار کیا ہے یہ فلاں کا محل ہے، یہ فلاں کا محل ہے۔ حضرت امام علی مقام کے مرتبے کا ادھر یہ حال تھا۔ کوئی بھی جب آپ سے پوچھتا تھا کہ بتائیے جس سفر پر آپ جا رہے ہیں اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا، لوٹ جائیے، اس کے جواب میں حضرت امام علی مقام اتنے فرماتے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اللہ کی قسم ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر وہ آئے گی جس کو رب ذوالجلال نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ہم کسی مصیبت سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میدان کرب و بلا کے اندر حسین بن علی کے ساتھ پھر جو لوگ شہید ہوئے ان کا اندازہ اور ان کی ایک ایک کی داستان تو وقت چاہتی ہے اور بہت عرصہ چاہیے اس کے بیان کے لیے۔ اب میں چند ہستیوں کی شہادت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی اپنے خیمے کے ارد گرد جو ہے وہ آگ جلوا دی ہے اور ایک راستہ باہر آنے جانے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ کوئی دشمن، کوئی بد اندیش جو ہے وہ آپ کے خیموں پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ جب امام علی مقام نے اس کے ارد گرد آگ جلائی ہے خیموں کے، تو مقابلے میں ایک شخص مالک بن عروہ، وہ بڑا بد زبان انسان تھا، حضرت امام علی مقام کو تانا دے کے کہتا ہے، حسین بن علی آخرت کی آگ سے پہلے ہی آگ میں کود گیا ہے۔
آپ کی خدمت میں آپ کا ایک خادم بیٹھا ہوا تھا, اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ بات آپ سے یہ کہتا ہے جو نواسہ رسول ہے, جو جگر گوشہ بطول ہے, جو شہزادہ گلگوں کبا ہے, جو راکب دوش مصطفیٰ ہے, جو نور نظر حیدر کرار ہے, اس کو یہ تانا دیتا ہے آخرت کی آگ سے پہلے اسی آگ میں کود گیا ہے. اس نے گزارش کی حضرت اجازت دیجئے اس کے منہ پہ تیر ماروں, جس بد زبانی سے اس نے یہ بات نکالی ہے. حضرت امام علی مقام کے حوصلے کا, صبر کا, تحمل کا اندازہ اس بات سے لگائیے. آپ نے فرمایا جنگ کی ابتدا حسین بن علی کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. جو بھی تیر مارنا چاہے حسین اس کو منع کرتا ہے. حضرت امام علی مقام نے جب اس کی دردنی حالت دیکھی کہ یہ ہمارے لیے اتنا پیار رکھتا ہے, فرماتے تیرے دل کے اوپر جو زخم لگا ہے اس کی گفتگو سے, اس کی مرم کا سامان بھی میرے پاس ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. حضرت امام علی مقام نے میدان کربلا میں اسی مقام پر ہاتھ اٹھائے, عرض کیا رب ذوالجلال جس نے تیرے رسول کے نواسے کو جہنمی کہا ہے اور آخرت کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں کود جانے والا کہا ہے, رب ذوالجلال تیرے رسول کا نواسا تجھ سے گزارش کرتا ہے اس کو اسی دنیا کی آگ میں گرا کر اس کو جہنمی بنا دے. عزیزان گرامی قدر, حضرت امام علی مقام کی دعا جیسے ہی ان کی زبان سے نکلتی ہے, وہ جس گھوڑے پر سوار تھا اس کا گھوڑا جو ہے اچانک چمکتا ہے اور اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ کے اندر پھنستا ہے. جیسے ہی وہ جھٹکا دیتا ہے اپنے اوپر آ رہنے والے سوار کو, وہ اسی جو خندق آگ کی جو خندق جڑی ہوئی تھی اس کے اندر گرا جاتا ہے اور آپ کے سامنے ہی وہ بندہ جو ہے واصل جہنم ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر, حضرت امام علی مقام کو پھر ایک بندے نے تانا دیا, جب کہ آپ نے فرمایا دیکھو میں نے تمہارا کچھ گنوایا نہیں ہے اور پھر میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں. جب آپ نے یہ کہا میں رسول کا نواسا ہوں, ایک بندے نے بد زبانی کرتے ہوئے کہا تجھے رسول سے کیا نسبت ہے. اس جملے نے آپ کے دل پر جو زخم تھا اس پر نمک کا کام دیا. حضرت امام علی مقام نے پھر دعا کی, رب ذوالجلال اس دنیا کے اندر تیرے رسول اور اس کے نواسے کی نسبت کو ہی کاٹا جا رہا ہے. جس بندے کی زبان سے یہ بات نکلی ہے میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال اس کو اس کی سزا اسی مقام پہ ملنی چاہیے. عزیزان گرامی قدر, ابھی آپ کی دعا نے رخت سفر مانگا ہی تھا, وہ شخص جس گھوڑے پر سوار تھا اچانک اس کو قضاء حاجت نے مجبور کیا. تھوڑی دور جا کر وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہی تھا, ابھی وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تھا تو ہوتا کیا ہے, جیسے ہی وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے ایک سیاہ رنگ کے بچھو نے آ کر اس کو پشت پر ڈس لیا ہے, جس کی وجہ سے وہ زہر کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے ہی نجاست کے اندر وہ لت پت ہو کر اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر, پھر ایک شخص نے حضرت امام علی مقام کے لیے اور جملے کہے. حضرت امام علی مقام کو کہتا ہے دیکھ حسین یہ دریائے فرات تیرے سامنے لہر لے رہا ہے, اس کا پانی ہر جانور پی سکتا ہے, ہر پرندہ پی سکتا ہے, ہر درندہ پی سکتا ہے, لیکن تجھ پر تیرے ساتھیوں پر پانی کا ایک قطرہ بھی اس وقت تک نہیں مل سکتا ہے تجھ کو جب تک کہ تو یزید کی بیعت کا اقرار نہ کرے. حضرت امام علی مقام نے عرض کیا رب ذوالجلال یہ پانی تو بند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تانے بھی دیتے ہیں, میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال اس کو اسی حالت کے اندر پیاسا مار دے. عزیزان گرامی قدر, اب وہ شخص جس گھوڑے پر سوار تھا اس کا گھوڑا چمکتا ہے اور یہ گھوڑے سے ایک لمحے کے اندر نیچے آ جاتا ہے اور گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے, گھوڑا آگے آگے بھاگتا ہے. اب گھوڑے کو پکڑنے کے لیے پورے میدان کا چکر لگاتا ہے اور پیاس اس کو اتنی لگتی ہے زبان سے العطش پکارتا ہے. حضرت حسین ابن علی کی دعا اللہم عطشنا امتہ, رب